आज़म इमदाद कुन बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या वासे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की सुने को देते तेरे सिवा से अच्छा चीखना आता है एक बार चीख के कह दो सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हज़रत गौस अग़िथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हज़रत गौस अग़िथना बिइज़्निल्लाहि ताला या हज़रत गौस अग़िथना बिइज़्निल्लाहि ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़ी यदी या शाहे जीला खुज़ी यदी शय्यन लिल्लाह अंता नूरुल अहमदी खुज़ी यदी या शाहे जीला खुज़ी यदी शय्यन लिल्लाह अंता नूरुल अहमदी खुज़ी यदी या शाहे जीला खुज़ी यदी शय्यन लिल्लाह अंता नूरुल अहमदी मैं कादिर दीवाना आता है कलाम चले कोशिश करें ना मिलकर पढ़ेंगे ना सारे मैं कादिर दीवाना दीवाना कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना या गौस फकीरों की या गौस फकीरों की तुम लाज निभा जाना कादिर दीवाना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना मैं कादिर दीवाना दीवाना कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना बगदाद की कहे और उर्स का मेला है मीरा बगदाद की गलियां है और उर्स का मेला है लंगर जो यहाँ देखा लंगर जो यहाँ देखा ऐसा कहीं देखा ना मैं कादिर दीवाना दीवाना कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना बगदाद के वाली या अल्लाह सखियों के शहंशाह मीरा बगदाद के वाली तो सखियों के शहंशाह भर देंगे तेरा दामन भर देंगे तेरा दामन बगदाद चले आना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना या गौस फकीरों की या गौस फकीरों की तुम लाज निभा जाना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर दीवाना मैं कादिर मस्ताना फिर से कहते हैं सुभान अल्लाह कोई बात नहीं
اب ہم پڑھیں گے طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر. جب کہیں گے نا دشمن ہووے زیر، الٹا ہاتھ ہلکے سے زمین پہ رکھنا ہے اور تصور کرنا ہے اگر ہم کسی کے سبب سے بری نظر کا شکار ہیں، جادو ٹونے کا شکار ہیں، اللہ کریم سرکار غوث پاک کے وسیلے سے ہماری مدد فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر. انشاءاللہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی. ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ہے جو فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. پھر کیا ہوتا ہے، یاد ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کا قاعدہ کیا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ساتھ نہیں پڑھنا، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد ربي إليه ترجعون وأنتم تدعونني آلهة من الرحمن دون الله بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما تجمعون لدينا محضرون وآية له الموت الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولقد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم النار ولا يضرهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم النار ولا يضرهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلهم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سمعة واحدة تأخذهم يخسرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن قالت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمل نكس بالخلق أفلا يعقلون وعلمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما قال حي ويحق القلب على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك ضرهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شيئا لله شيئا لله يا عبد القادر ساكن المهدات وشيئا لله شيئا لله يا عبد القادر ساكن المهدات يا شيخ الجلال سلام ساكن فكل أمره نعمتك لذاتك وشيء بصدره بين المعاني فقول سائل الأكفر حال مدخول ونظرها وحول مشرب وظهر ساحل قلبه باب ملال شرير مطلق من بعد سكر باب الجمل ويل اتصال مقام ظهرنا جمع وجاب حال فوقه ما زال آلينا في الهدرة كخير بحر سور المبين وحبب جلاله أنا الولي أشهد كل شيء أنا الولي أشهد كل شيء وماذا من رجالي وماذا من رجالي وتجاب ساكن الأفكار يا شيخ الجلال لا شيء إلا يا عبد القادر ساكن الغدار يا شيخ الجلال كسابه الوطن بالكبر
الحمدللہ ختم قادری شریف کے اول میں بھی درود پاک ہے، آخر میں بھی درود پاک ہے. درود پاک میں شامل ہو جائیے گا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا
سے بالا ہمارا نبی سب ہمارا نبی سب بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دو عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی والبہر وآلہ وبارک وسلم چاہے تو شام سے اپنے آیا ہی ملک میں دنیا میں چاہے تو شام سے اپنے آیا ہی ملک میں دنیا میں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی والبہر وآلہ وبارک وسلم دو جہاں سے دعا ہے میری
وبارك وسلم. اسے کہتے ہیں سبحان اللہ. الحمدللہ. ختم قادریہ شریف، اور یہ کبیر ہے. کبیر کہتے ہیں بڑا. یہ اختتام ہوا. دعا اللہ پاک جس نے ایک مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، اس نے ایک مقصد میں ہمیں کامیابی برکات عطا فرمائے. وسیم بھائی اللہ کریم کی بارگاہ میں حمد رب جلیل کا نذرانہ پیش فرمائیں گے، نعت شریف پڑھیں گے، منقبت پڑھیں گے، آخر میں مختصر درس قرآن ہوگا اور صلاۃ و سلام کی جانب پڑھیں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ماشاءاللہ ہمارے نعیم بھائی کے گھر میں ان کے صاحبزادوں نے اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی پیاری محفل کا انعقاد کیا. اللہ کریم آپ لوگوں کا خرچ کرنا، ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ رحم میں قبول فرمائیں. محبت کے ساتھ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ مل جائے مینوں، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں، کم بن جاوے میرا. اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، میرے مولا. اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ. بولیے سبحان اللہ. شاعر فرما رہے ہیں جب میں اپنے گناہ دیکھتا ہوں نا تو شرمندہ ہو جاتا ہوں، جب اللہ کی رحمت دیکھتا ہوں تو دوبارہ خوش ہو جاتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں جے میرے کام لالے کچھ نہیں میرے پلے، جے میرے کا رحمت تیری، جے میرے کا رحمت تیری، بلے بلے بلے. اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، میرے مولا. اللہ بادشاہ مولا بادشاہ، اللہ بادشاہ مولا بادشاہ. مشہور زمانہ کلام ہے، سارے مل کر پڑھیں گے. ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. اور جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. جبھی میری ہو سنگے در
سبحان اللہ. دیکھیں ابھی میری نا بات ہو رہی تھی طارق بھائی سے، اس سے پہلے قبل میری بات ہو رہی تھی میرے دوست، وہ ہے مدینے میں، بولیے سبحان اللہ. اچھا وہ مجھے کہتا ہے میں اتنے دنوں سے آیا ہوں تو نے خیر خبر تو لی نہیں میری، میں ہی پوچھتا رہتا ہوں. میں نے اس سے جواب میں کیا کہا، میں نے کہا یار دیکھ تو جس شہر میں بیٹھا ہے نا وہ مدینے والے کے شہر میں بیٹھا ہے. بولیے اب مدینے والی تیری تو خبر لے رہے، ہماری کون خبر لے گا؟ ہماری تو ہی غلام خبر لے گا نا. بولیے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. فرماتے اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، آیت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے سار بہار آنکھوں میں. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بولے سبحان اللہ. ایک شاعر کہتا ہے چلے حضور دنیا میں نہیں تو کل بروز محشر صحیح. بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں فرماتے ہیں او بروز حشر میرے اسی یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. اب چلیں دولت مند خوشحال تو خوش ہیں ٹھیک ہے، اب بے کس کہاں جائیں گے؟ بولیے سبحان اللہ. وہ حضور کے دربار میں جائیں گے اور پھر حضور انہیں سہارا دیں گے. بولیے سبحان اللہ. حضور یتیموں کو بھی سہارا دیتے ہیں، غریبوں کو بھی حضور سہارا دیتے ہیں. ایک چیف منسٹر کا در تھوڑی ہے جو آپ کو پروٹوکول جس کے ساتھ ہوگا اس کو سہارا ملے گا. فرماتے ہیں اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ. ایک اشعار ابھی پیر صاحب ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، آپ دیکھ بھی رہے تھے بار بار. حالانکہ پیر صاحب ہیں، بولی سبحان اللہ، لیکن وہ بچوں کا مزید دل خوش کر رہے ہیں.
کیوں؟ شاید ان کی دعا بھی لگ جائے اس محفل کو. بولیے سبحان اللہ. ایک اشعار ان بچوں کے لیے پڑھیں گے ورنہ میں منقبت پڑھتا, مل کر شامل ہو جائیں. بہت خوبصورت سا کلام, ان کو تو آتا ہے لازمی, آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے میرے ساتھ. ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا میری ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا میری ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا میری ہونے دیتے. میرے آقا محمد, میرے آقا مدینے والے میرے آقا, میرے سوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں. آئیے آخری میں پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سیدھا اشعار پڑھتے ہیں, شامل ہو جائیں. فرماتے ہیں سب کو آتا ہے, سب نے مل کر پڑھنا ہے, اور جو اتاری قادری بیٹھا ہے اس میں تو لازمی ہی پڑھنا ہے. بولیے ایک دفعہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنجتن پاک کے نام, ہم نے جوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم, 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 ڈالو نظر کرم. سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے. کعبان گردان اولیاء پر ہے تیرا, تو ہے رب کا ایسا ولی روزے اعظم. ڈالو نظر کرم, 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 ڈالو نظر کرم. سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم آس لگائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بھگی میرا 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 میرا, تم جو بناؤ بات بنے گی, نام جوان لاج رہے گی, لاج رہے گی. لجپال کرم, لجپال کرم, لجپال کرم, لجپال کرم, لجپال کرم, لجپال کرم, لجپال کرم. اب کر دو ہم سب کی جھولیاں بھر دو, بھر دو کاسا سب کا پنجہ پانی خیر سے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یار کیسے بھر دیں گے؟ اللہ ہی بھرتا ہے, اللہ ہی بھرتا ہے بابا جی. اللہ فرما بھی رہا ہے نا, صدیقین صالحین شہید میرے زندہ ہیں. بولے سبحان اللہ. تو ہمارا تو عقیدہ یہ, ہم نے ختم قادریہ سے تو محفل کا آغاز کیا ہے. بولے سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے جہاں ہم حضور کا نام لیتے ہیں, ان کے غلاموں کا نام لیتے ہیں, وہاں اپنے نگاہ کرم عطا کر دیتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب سنیں میرے چاند میں سب کو جائی میری چراغ اٹھے دل کی کالیوں سے آزاد. دل کی کالی میری آج بھی ہے, آپ آئے ہیں خبر ملی
کوئی الفاظ ذہن میں تو بتا دیجیے. جو ریکارڈنگ ہوئی ہے خواجہ صاحب کی خواجہ صاحب کا کلام یوٹیوب پہ جو آئی درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ بے حسودہ خیال ہے، تجھ بے حسودہ خیال ہے. میرا بگڑا بچہ سوار دو، میرا بگڑا بچہ سوار دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو. میری نگاہ کی بات ہے، تیری نگاہ کی بات ہے، میری کا سوال ہے، میری کا سوال ہے. میں گدائے خواجہ چیست ہوں، میں گدائے خواجہ چیست ہوں. مجھے اس گدائی میں ناز ہے، مجھے اس گدائی میں ناز ہے. میرا ناز خواجہ بجھو نہ ہو، میرا ناز خواجہ بجھو نہ ہو. میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ. سخی کا ہے آستا، یہ بڑے سخی کا ہے آستا. یہاں سب کی مرضی ہے جو بھی آیا، یہاں سب کی مرضی ہے جو بھی آیا. یہ غریب نواز ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ غریب نواز ہے. پھر سے کہتے ہیں سبحان اللہ. مختصر درس قرآن ہوگا انشاءاللہ. صلاۃ و سلام کی جانب پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، اولاد رکھی پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 116. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں. ان سب کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی، لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی. اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا. ایک فرقہ ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، دہریہ. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، یعنی سورج اپنے وقت پر آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، پھر تارے آ جاتے ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کا نام معلوم ہے کسی کو؟ بتائیے. نعمان بن ثابت. الحمدللہ. ایک بار محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایک بار ان کا مناظرہ ہوا ایک دہریے سے. اس نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہر چیز ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے بھینس کو دیکھا، میرے رب پر ایمان لے آیا. بھینس کو دیکھا؟ کہا بھینس کا رنگ کالا ہے، ہری گھاس کھاتی ہے، دودھ سفید دیتی ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ جب مناظرے کا وقت ہوا نا تو کئی سارے گھنٹے گزار کر گئے. وہاں پہ وہ شخص بیٹھا ہوا تل ملا رہا تھا، دیکھو اتنا بڑا امام ہے، وقت کا پابند نہیں، یہ وہ، اس طرح کی اس نے کئی ساری باتیں کی. جب امام وہاں پہنچے نا تو کہنے لگا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے وہ اصل میں کشتی نہیں تھی، میں دریا کے کنارے کھڑا تھا تو خود بخود ایک درخت آیا، کٹا، اس کے پیس ہوئے، خود بخود کشتی بنی، پھر میں کشتی میں بیٹھا، کشتی خود بخود چلنے لگی اور میں تم تک پہنچ گیا، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی. تو ہنسنے لگا، بڑی زور سے ہنسا. کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو، اتنا بڑا تم نے دعویٰ کیا ہے، مجھ سے مناظرے کے لیے آئے ہو، بات کیسی کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے جب ایک کشتی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی تو کائنات کا نظام کیسے اپنی مرضی سے چل سکتا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. زندگی بڑی مختصر ہے، اسے غفلت میں گزارنا سراسر بیوقوفی ہے. اس طرح کی محفل کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے نا وہ مزید بڑھ جائے. اللہ کریم اس محفل پاک کا صدقہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، لکھنے والے نے تو کہانی لکھ دی لیکن بڑی سبق آموز ہے. کہنے لگے کہ ایک شخص تھا، غریب سا آدمی تھا، رستے میں جا رہا تھا، اسے قیمتی ہیرا ملا تو وہ اپنے علاقے میں چلا گیا جوہری کے پاس. جب ہیرا دکھایا نا تو جوہری نے جب ہیرا دیکھا کہنے لگا اگر میں اپنی دکان فروخت کر دوں، اپنا سارا گاؤں فروخت کر دوں، اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. وہ شخص بڑا خوش ہوا، اتنا قیمتی ہیرا میرے ہاتھ میں لگ گیا، کیا کروں؟ پھر جوہری نے اسے مشورہ دیا بادشاہ کے پاس چلے گیا. وہ بادشاہ کے پاس، بادشاہ بھی ہیروں کا شوقین تھا. جب درباری جوہری آئے، انہوں نے ہیرا دیکھا نا تو بادشاہ سے کہا کہ پوری سلطنت بھی دے دو تو ہیرا نہیں لے سکتے. بادشاہ نے کہا مجھے تو چاہیے. پھر وزیر سے مشورہ ہوا، وزیر نے کہا مل جائے گا، بے فکر نہیں. وزیر نے اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو، تم صبح فجر کی نماز پڑھ کر آؤ اور مغرب کی نماز تک اس دربار سے جو تم باہر لے گئے وہ سب تمہارا، اس کے بدلے میں ہمیں ہیرا دے دینا. وہ شخص بڑا خوش ہوا، پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں ہے. اگر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، احمد بھائی بیٹھے، نیم بھائی بیٹھے، اگر کسی کو یہ خوشخبری مل جائے کہ آپ کا مدینہ پاک سے بلاوا آ گیا ہے اور صبح آپ کی فلائٹ ہے تو نیند آئے گی؟
نہیں آئے گی. اگر کسی کو ایک فون آ جائے کہ یار تمہارا ایک 10 لاکھ کا بونس جو ہے کنفرم ہو گیا ہے, صبح تمہیں پیمنٹ مل جائے گی, پوری رات کہاں نیند آئے گی؟ تو اسی تو بادشاہ نے سری اعلان کر دیا تھا نا کہ بھائی تم نے آنا ہے اور سب کچھ لے جانا ہے. وہ بڑا خوش ہوا, پوری رات کروٹیں بدلتا رہا. فجر ہوئی, نماز پڑھی, بادشاہ کے دربار میں گیا, کسی نے نہیں روکا اسے. اندر گیا تو دیکھا کہ خوشبوئیں کھانے کی جو نا بہت ساری آ رہی ہیں, سب کچھ اسی کا تھا. بیٹھ گیا کھانا کھانے. اب وہ طرح طرح کے کھانے تھے, سمجھ نہیں آیا کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. کرتے کراتے اس نے ظاہر خوشی کے ہمارے کھانا بھی نہیں کھایا تھا, بھوک شدید تھی. کب جو رات پڑی ہے کچھ کھا لیتا ہوں, پیٹ بھر کے کھایا, بہت زیادہ کھا گیا. تھوڑا آگے بڑھا تو لائن سے کپڑے لگے ہوئے تھے. اب انتخاب کرنا مشکل ہو گیا کون سے کپڑے پہنوں. وہ اٹھاتا دوسرے کو دیکھتا ہی کہتا ہے پہلے سے زیادہ اچھا ہے. کرتے کراتے اس نے کپڑے کا انتخاب کیا, اندر گیا کمرے میں تو پھر دیکھا کہ درباری جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں, وہ پہلے کے وقتوں میں پنکھا جھلتے تھے نا ہاتھوں سے, بڑا نرم بستر ہے, بڑا پیارا ماحول ہے. اس نے سوچا تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں. لیٹا تو درباریوں نے پنکھا جھلنا شروع کیا. جب پنکھا چلنا شروع کیا نیند آ گئی. اب جب آنکھ کھلی نا تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی. اب وہ بڑا دل ملایا, وزیر کی منت سماجت کی, پاؤں پکڑے, کہا نہیں, ہم نے تو کہا تھا کہ فجر سے مغرب تک جو لے جاؤ تمہارا ہے, تمہاری غفلت, تم سو گئے. تو پھر یہ کہانی لکھنے کے بعد لکھنے والے نے منظر کشی کی. اللہ کریم نے ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دانت ہر چیز سلامت دی, اس کی نعمت ہے نا. اگر ہم اسے غفلت میں گزار دیں اور جیسے وہ بستر پہ جا کے سو گیا, اگر ہم اپنی قبر میں جا کر سو گئے تو کیا ہمیں قبر میں پہچانے مصطفیٰ نصیب ہوگی؟ بظاہر تو ہم یا رسول اللہ کا نعرہ, میں وہ سنی, ساری باتیں کرتے ہیں, پھر فجر میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اپنا محاسبہ ہم نے کیا ہے؟ تو کوشش کیجئے آج ہم آئے نا تو غفلت میں نہ جائیں, آئے ہیں کچھ لے کر جائیں. اللہ پاک ہمیں اس محفل پاک کی برکات عطا فرمائے, اور جو غلطی کوتاہی قصدن ہو گئی, سہون ہو گئی, اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. لا الہ
چاندنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا اپنے دامن میں چھپانا کلمہ طیب بنانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے آقا کبھی چوکی موٹی روٹی کبھی چوکی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو